قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ 29ویں پارے کی سورہ مزمل کی آیت ہے۔ سورہ مزمل، یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو نام بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ بچے کا نام ہوتا ہے مزمل، لیکن اس کو پکارتے ہیں مزمل، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور بچے کا نام ہوتا ہے مدثر، لیکن لوگ بولتے ہیں مدثر، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے نام کا صحیح تلفظ، پروننسیشن صحیح ہونا چاہیے۔ تو سورہ مزمل کی یہ آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے تہجد کی نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ نماز تہجد کس قدر اہمیت والی ہے، اور نماز تہجد کا پڑھنا کس قدر مشکل سا لگتا ہے، لیکن کتنے سارے فائدوں سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں نماز تہجد کا اور تہجد کی نماز پڑھنے والوں کا ذکر آیا ہے۔ رات میں عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد صبح تک ایک لمبا وقت ہمارے پاس رہتا ہے۔ 9 بجے سب لوگ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور فجر کی اذان کا جو وقت ہے 4:30 پونے 5 بجے کے آس پاس ہے۔ تو مکمل 6-7 گھنٹے آج کل کے موسم میں سونے کے لیے مل جاتے ہیں، اور رات کا وقت انتہائی پرسکون ہوتا ہے۔ رات کا وقت خالی ہوتا ہے۔ رات کے وقت میں چاروں طرف سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے لوگ بھی باہر نہیں نکلتے، سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ ساری دکانیں بند، بازار بند، کاروبار بند، گلی کوچوں میں گھومنا پھرنا دھیرے دھیرے سب بند ہو کر کے رات ایک دم پرسکون ماحول والا بن جاتا ہے۔ اور ایسا سکون کا وقت دن میں کبھی نہیں ملتا۔ تو ایسے وقت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ پورا مضمون ہے کہ رات میں آپ بیدار ہو جائیں، آدھی رات کے لیے یا آدھی رات سے تھوڑا کم یا زیادہ، اور اس میں قرآن کریم آپ پڑھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا نماز تہجد کا، اور نماز تہجد کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ
ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کے وقت میں نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں کھڑا ہونا، یہ نفس کو بہت زیادہ دبانے والا ہے۔ ہمارا جو نفس ہے اس کو یہ بہت زیادہ فورس کرتا ہے نماز تہجد، کیونکہ آدمی دن بھر کا تھکا ہوا رہتا ہے اور وہ رات میں سوتا ہے، ابھی نیند پوری ہونے کے قریب ہے اور یہ اٹھ جاتا ہے 3 بجے، 3:30، 4 بجے۔ تو نیند کو قربان کر کے اٹھنا، یہ نفس کے اوپر، انسان کے اندر جو دل ہے، انسان کے اندر جو خواہشات ہیں، ان کو یہ نماز تہجد کچلنے والا ہے۔ اور اس وقت میں قرآن جب پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو وہ بالکل دل سے نکلنے والی دعا ہوا کرتی ہے۔ دن میں آپ دعا کریں اور رات میں تہجد کے وقت میں آپ دعا کریں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں میں، کیونکہ دن میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں اتنی توجہ نہیں ہوتی، لیکن رات میں تہجد کے وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے، آدمی مکمل طور پر دعا میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دل سے اس کی دعا نکلتی ہے اور اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز تہجد کا اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور رات کا چونکہ وقت ہے، سب لوگ سوئے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور نماز پڑھے اور دعا مانگے، اس کے اندر خلوص پایا جاتا ہے۔ وہ ہے بس اس کا اللہ ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے نماز تہجد کو پڑھنے میں اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت میں دعا مانگنے میں، بہت ہی دل لگتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس میں جو اہم بات ہے، بس میں اس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ فرمایا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھا کیجئے، اس کی وجہ سے میں آپ کو مقام محمود عطا کروں گا۔ مقام محمود یہ جنت میں بہت ہی بڑا درجہ ہے، عالم آخرت میں یہ بہت اونچا مقام ہے، اور اس سے اونچا کوئی درجہ اور مقام نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھا کیجئے، میں اس کے بدلے آپ کو مقام محمود تک پہنچا دوں گا، یعنی جنت کا جو اعلیٰ درجے کی جگہ ہے، مقام ہے، وہاں تک پہنچا دوں گا۔ تو یہاں سے علماء کرام نے لکھا ہے
کہ جو لوگ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے تو وہ مقام محمود تک تو نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ وہ تو پیغمبروں کا مقام ہے، اور سب سے اونچا مقام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن تہجد کی نماز پڑھنے کی برکت سے کچھ نہ کچھ اس مقام کے قریب قریب کوئی بھی بندہ پہنچ سکتا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ تہجد کا پابند ہوگا، جو عورت جتنا زیادہ تہجد کی نماز کی فکر کرنے والی، ادا کرنے والی ہوگی، وہ اتنا مقام محمود کے قریب قریب ہوتی چلی جائے گی۔ تو نماز تہجد پڑھنے کا یہ اہم فائدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہمیں جانے کو موقع نصیب ہوگا جنت میں، اور بلند مقام ہمیں نصیب ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام نہ کر لے۔ کوئی عورت اس وقت تک ولیہ نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ نماز تہجد کا اہتمام کرنے والی نہ بن جائے۔ 5 وقت کی نماز تو خیر فرض ہے، کمپلسری ہے، ڈیوٹی ہے ہماری، لیکن نماز تہجد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں اور مسلم میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا مالک اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، آخری تہائی رات کیا مطلب؟ رات شروع ہوتی ہے عشاء کے وقت سے۔ مان لیجئے عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے 8 بجے، اور یہ وقت باقی رہتا ہے فجر کی اذان کا وقت آنے تک۔ مان لیجئے 5 بجے فجر کی اذان ہے، تو 8 بجے سے لے کر 5 بجے صبح تک جتنا بھی وقت ہے اس کے 3 حصے کر لینا ہے، 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لینا۔ رات کے 8 بجے سے صبح کے 5 بجے تک جتنے گھنٹے آتے ہیں ان کے 3 حصے کر لینا۔ تو آخری جو تیسرا حصہ ہوتا ہے، اب حساب لگا کر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، 8 بجے سے 12 بجے تک 4 گھنٹے ہوتے ہیں، پھر 12 بجے سے 5 بجے تک 5 گھنٹے، تو ٹوٹل 9 گھنٹے ہو گئے۔ اس کے 3 حصے کریں گے تو 8 بجے سے 11 بجے تک ایک حصہ ہو گیا رات کا، 11 بجے سے 2 بجے تک ایک حصہ ہو گیا، 2 حصے ہو گئے، پھر لاسٹ کا حصہ بچ گیا 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک جو 3 گھنٹے ہیں، یہ 3 گھنٹے آخری تہائی حصہ کہلاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت رات کو آخری حصہ ہوتا ہے، آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے، یعنی خاص توجہ فرماتا ہے۔ یہ جو پہلا آسمان ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ خاص کر کے توجہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کون ہے وہ بندہ یا بندی جو مجھ سے اس وقت میں دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ اور کون ہے وہ بندہ یا بندی جو مجھ سے کوئی چیز مانگے اور میں اس کو عطا کروں؟ اور کون ہے وہ بندہ یا بندی جو مجھ سے اس وقت میں مغفرت اور بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں، اس کی مغفرت کر دوں؟ تو آپ اندازہ لگا لیجئے
اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے، یا تو بذات خود یا فرشتے کے ذریعے اعلان کرواتا ہے، ڈیلی رات کے آخری حصے میں، آخری تھرڈ پارٹ میں اللہ کی طرف سے یہ پکار آتی ہے، کوئی ہے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے کوئی چیز مانگنے والا، جیسے مکان چاہیے، دکان چاہیے، کاروبار چاہیے، بچی کا رشتہ ہے، یا بچے کی نوکری ہے، یا بزنس ہے، یا گھر میں جھگڑے ہیں ان کو ختم ہونے کے لیے دعا کرنا، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے اس وقت میں مانگے اور میں ان کو اس وقت میں عطا کروں، اور کون ہے جو اس وقت میں مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کی بخشش کر دوں۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے، ڈیلی یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات کے آخری تیسرے حصے میں لگتی ہے، اور افسوس کہ ہم سوئے رہتے ہیں اور اس وقت میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے۔ رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے، یعنی رات کا جو آخری حصہ ہے 2 بجے سے لے کر 5 تک 3 گھنٹے ہو گئے، اس میں سے جو بیچ کا حصہ ہے 1.5 گھنٹے یعنی 3:30 بجے، 3:30 بجے کا یہ جو وقت ہے اللہ تعالیٰ بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، اگر تم سے ہو سکے تو اس درمیانی رات والے حصے میں تم ان لوگوں میں سے بن جاؤ جو اللہ کو یاد کرتے ہوں، نماز پڑھ کر یاد کرتے ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یاد کرتے ہوں، یا تسبیح پڑھتے ہوئے یاد کرتے ہوں، یا دعا کے ذریعے اللہ کو یاد کر رہے ہوں۔ تو آج کل کا جو وقت ہے اس حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3:30 بجے کا یہ جو وقت ہے خاص وقت ہے، اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ اس سے پہلے کچھ رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10، 12، جتنا ہو سکے آپ پڑھ لیں، اور 3:30 بجے ٹھیک آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز درمیان رات کی نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ ویسے تو دن بھر میں بہت ساری نفل نمازیں ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اس کے علاوہ ظہر کے بعد کی نفل ہے، اور مغرب کے بعد کی نفل ہے، عشاء کے بعد کی نفل ہے، یہ سب تو ہیں اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والی نماز فرض نماز کے بعد وہ کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے،
اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور تہجد کی نماز پڑھا کرو، ضرور پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تہجد کی نماز تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، نیک لوگ، صالحین گزرے ہیں، ان کا طریقہ ہے۔ یعنی نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ رات کے وقت میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ اور قرب الہی کا خاص وسیلہ ہے۔ وسیلہ کا مطلب کیا؟ سیڑھی۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ ایک سیڑھی ہے۔ تہجد کی نماز جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنا ہمارا گریڈ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، ہم اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور بندی بن جائیں گے تہجد کی نماز پڑھنے سے۔ اور تیسرا فائدہ کیا؟ تمام گناہوں کے لیے یہ تہجد کی نماز کیا ہے؟ مٹانے والی نماز ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور برائیوں سے روکنے والی نماز ہے۔ زبردست بات کہی ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے ایک تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسری اہم بات کیا؟ دن میں آدمی گناہوں سے بچ جائے گا۔ اگر کسی عورت کو کوئی بری عادت لگی ہوئی ہے، یا کسی مرد کو کوئی بری عادت لگی ہوئی ہے اور وہ اس عادت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بری عادت اس سے چھوٹ جائے گی تہجد کی برکت سے، جیسا کہ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تہجد پڑھتے تھے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حتیٰ تورمت قدماہ، اتنا لمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم ہو جاتا تھا، یعنی پیر پھول جایا کرتے تھے۔ کھڑے کھڑے پورے جسم کا وزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر پڑتا تو پیروں کے اندر ورم آ جاتا تھا، اتنا لمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، حضرت آپ تو بخشے بخشائے ہوئے پیغمبر ہیں، آپ کو اتنی لمبی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فضل فرمایا، مجھے نبی بنایا، رسول بنایا، میرے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا؟ اس لیے میں راتوں میں اتنی لمبی نماز پڑھا کرتا ہوں۔ تو تہجد کی نماز ایسی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس بندے پر جو رات کو اٹھا اور اس نے نماز تہجد پڑھی۔ حضور دعا دے رہے ہیں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، جو آدمی تہجد کی نماز کے لیے اٹھا اور نماز پڑھا، اے اللہ تو اس کے اوپر اپنا رحم فرما۔ دیکھیے کتنی شاندار دعا ہے، کتنی بہترین دعا ہے۔ آج ہماری ماں ہمیں دعا دینے کے لیے تیار نہیں، ہمارے کام ایسے ہیں۔
آج کوئی بیٹا اپنی ماں کو یاد نہیں کرتا، دعا نہیں دیتا، کوئی بھائی کو دعا نہیں کرتا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کس کو؟ جو تہجد کی نماز پڑھنے والا ہے اس کو، کہ اے اللہ جو بندہ نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے اوپر رحم فرما۔ رحم فرمانے کا مطلب کیا؟ ترس کھا۔ ایو جان دے لوگ کو ہمیں بولتے ہیں، دیکھو کون تو بھی پریشان ہے، کیا کی مجبوری میں آیا ہے، کچھ پیسہ مانگ رہا ہے، سامنے والا بولتا ہے ایو جان دے لو، دے ڈالو، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ نہیں برابر نہیں، اسے دینا نہیں۔ اس کے باوجود دل میں ایک ترس آتا ہے، جان دے لے، دے ڈالتی، تو یہ ترس کھانے کو رحم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا اس بندے پر جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تو ایسی نماز سے ہم غفلت برتیں، بہت افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ ہم نقصان اپنے آپ کا کر رہے ہیں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَيْقَظَ إِمْرَأَتَهُ، بائیکاں سب بھی سن لو، کیا فرمایا حضور نے؟ وَأَيْقَظَ إِمْرَأَتَهُ، اے اللہ رحم فرما اس مرد پر جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور پڑھے، اور ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ ساتھ میں کیا کرے؟ اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ وہ اٹھ نماز پڑھ، لکڑی لے لے اٹھانا نہیں، لکڑی لے کر نہیں اٹھانا، پیار و محبت سے بیوی کو اٹھانا۔ فصلت، پھر اس عورت نے بھی تہجد کی پڑھ لی نماز، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم۔ فَإِنْ أَبَتْ، اگر اس نے منع کر دیا، شوہر اٹھا اور نماز کے لیے وضو وغیرہ کیا، پڑھ رہا ہے، یا پڑھنے کے بعد بیوی کو جا کر کے جگایا تو بھی پڑھ لے، اور بیوی نے انکار کر دیا، جاؤ جی نہیں پڑھتی میں، ہاتھاں پیروں میں درد ہے، نیند ابھی پوری نہیں ہوئی، اس نے منع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت نے منع کر دیا اٹھنے سے، نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، تو وہ شوہر کیا کرے؟ اپنی بیوی کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارے۔ بکیٹ لے لے کر ڈالنا نہیں بچھانے کے اوپر، خالی انگلیوں سے پانی کا چھینٹا مارے بیوی کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی کے تعلق کو دیکھ کر کے بڑا خوش ہوتا کہ دیکھو یہ اس کو جگا رہا ہے، پانی بھی ڈال رہا ہے، ہلکا ہلکا سا پیار سے اس کو جگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں پر رحم فرماتا ہے۔ اسی طرح اس کا الٹا، کبھی کبھار عورت جلدی اٹھ جاتی ہے تو حضور نے عورت کے لیے بھی دعا مانگی الگ سے۔ دیکھو کیا فضیلت ہے عورتوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا نام لے کر بھی دعا مانگی ہے۔ رحم اللہ امرأۃً قامت من اللیل فصلت، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھے اور تہجد پڑھے۔ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور وہ عورت اپنے شوہر کو جگائے نماز کے لیے۔ فَصَلَّى، پھر وہ نماز پڑھ لے، تاکہ وہ نماز پڑھ لے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر شوہر نے منع کر دیا، جا تو پڑھ لے نماز، دن بھر کام کر کے میں تھک گیا ہوں، شوہر نے کہا بیوی کو، نَزَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، تو عورت کیا کرے؟ پانی کا چھینٹا مارے اپنے شوہر کے چہرے پر، تاکہ وہ پانی پڑنے کی وجہ سے اٹھ جائے اور نماز پڑھ لے۔ یہ سب کب کرنا؟ مردوانے کے اندر بھی شوق رہنا نماز پڑھنے کا۔ شوق نہیں سو مردوانے کو یہ بیکا پانی منہ پہ ڈالے تو انہیں اٹھا سو لکڑی لے لگ بیل ڈالتا۔ اس واسطے ہر عورت یہ کام نہیں کرنا۔
وہی عورت یہ کام کرے جس کو پتہ ہو کہ اس کا شوہر ناراض نہیں ہوگا بلکہ وہ اٹھ جائے گا یا خاموش ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد بھی، ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ ایسا نہ کرے بلکہ دونوں کا تعلق پیار و محبت والا اچھا ہو، نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، اور بیوی تہجد کے لیے نہیں اٹھی تو تب شوہر پیار سے اس کو اٹھائے اور اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا ڈالے، تو اس میں کیا ہوگا؟ ناراضگی نہیں ہوگی۔ تو یہ کام آپ لوگ آج سے ہی شروع کریں۔ میاں بیوی رات میں سونے سے پہلے ایگریمنٹ سائن کر لیں، کون پہلے اٹھتی انہوں دوسرے کو جگانا، نہیں اٹھے تو پانی کا چھینٹا مارنا، پانی کا چھینٹا پڑنے پر ناراض نہیں ہونا، یہ سب ایگریمنٹ کروا لیں۔ اس کے بعد آپ یہ کام کریں۔ دونوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ ان پر اپنا رحم فرما، اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا مطلب کیا؟ اس کی ساری پریشانیاں حل، اور جو بھی دعا مانگے وہ قبول، یہ سب ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، تہجد کی نماز کا ارادہ ہوتا ہے، رات میں اٹھنے کا ارادہ ہوا، الارم بھی لگا لیا، لیکن تھکان اس قدر زیادہ ہے کہ اٹھ نہیں پائے، اس لیے تہجد نہیں پڑھ پائے، تو اب کیا کریں؟ اس کی قضا ہے کیا؟ ہاں، تہجد کی نماز کی قضا ہے۔ اصل تو وہ قضا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا ثواب دے دیتا ہے۔ کیسے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی من نام عن حزبہ او عن شیء منہ، اگر کوئی آدمی رات میں سوتا رہ گیا اپنی عادت کو چھوڑ کر، رات میں اٹھنے کی عادت ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت ہے، اس کا جو مقررہ ورد ہے، عبادت ہے، اس کو چھوڑ کر وہ سوتا رہ گیا، یا رات میں اٹھا وہ لیکن ڈیلی جتنا وہ پڑھا کرتا تھا 8 رکعت 10 رکعت اتنا نہیں ہو پایا، بس 2-4 رکعت ہی پڑھ لیا، فَقَرَأَهُ فِي مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ، پھر اس نے کیا کیا، دن میں اشراق سے لے کر کے ظہر کے اندر اگر اس نے تہجد کی نیت سے بچی ہوئی رکعتیں پڑھ لیا، یا کمپلیٹ سے تہجد چھوٹ گیا تھا تو کمپلیٹ تہجد کو پڑھ لیا، کُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ، تو اس کے لیے رات میں تہجد پڑھنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ دیکھیے، جاک پاٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ روزانہ تہجد پڑھنے کی عادت ہے، لیکن رات میں کسی دن نہیں اٹھ پایا، پوری تہجد چھوٹ گئی، یا اٹھا بس 2 ہی رکعت پڑھ پایا، روزانہ اس کی عادت تھی 6 رکعت پڑھنے کی یا 8 رکعت پڑھنے کی، تو دن میں وہ پڑھ لیا کرے، ظہر سے پہلے اشراق سے لے کر ظہر سے پہلے وہ پڑھ لیا کرے، تو کیا ہوگا، اس کو تہجد کی نماز رات میں پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے کہ دن میں بھی پڑھ رہے ہیں چھوٹی ہوئی تہجد کو، تو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب بیماری وغیرہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کبھی چھوٹ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ رات میں اگر کبھی حضور کی طبیعت خراب تھی یا سفر میں گئے تھے، بہت تھک گئے، اس لیے تہجد کی نماز نہیں پڑھ پائے، تو دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے، تو حضور بھی اس طرح تہجد کی نماز کی قضا پڑھا کرتے تھے۔ تو ان تمام روایت سے کیا سمجھ میں آیا
کہ تہجد کی نماز انتہائی اہم نماز ہے۔ اور تہجد کی نماز کس طرح پڑھنا؟ تہجد کی نماز شروع کی 2 رکعت لائٹ سے پڑھے، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کی نماز جب شروع کرتے، شروع کی 2 رکعت سمپل پڑھا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، کیونکہ ابھی شروع ہو رہا نا نماز، تو ہلکی ہلکی صورتیں پڑھتے، پھر نیکسٹ 2 رکعت میں تھوڑا زیادہ لمبا، اس طرح بڑھاتے جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم تہجد کی نماز پڑھیں، فرسٹ کی 2 رکعت میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، اس کے بعد اگلی رکعتوں میں بڑی بڑی صورتوں کو پڑھ لیا کریں۔ بعض عورتوں کو بڑی بڑی صورتیں نہیں آتی، چھوٹی آتی ہیں، مان لیجئے علم ترا سے قل اعوذ برب الناس تک 10 صورتیں آتی ہیں، تو پہلی رکعت میں 5 صورت پڑھ لو، اگلی رکعت میں 5 صورت پڑھ لو، اس طرح آپ کی نماز لمبی ہو جائے گی۔ یا پہلی رکعت میں 10 صورتیں پڑھ لیے، نیکسٹ دوسری رکعت میں پھر یہی 10 پڑھ لیے، تو ایک دم آدھے گھنٹے کی نماز ہو جائے گی ان کی 2 رکعت۔ تو عورتیں بھی اگر چاہیں تو تہجد کی نماز لمبی لمبی پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ لمبی لمبی نمازوں کو، لمبی لمبی صورتوں کو یاد کیا کریں، پڑھا کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے نماز تہجد سے متعلق کچھ اہم باتیں۔ بعض مرتبہ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں قرآن پڑھتے پڑھتے کسی آیت پر رک جاتے اور اسی آیت کو رات بھر پڑھا کرتے تھے، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے قیامت میں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ، اگر تو تیرے بندوں کو سزا دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے، تو دے سکتا ہے، لیکن اے اللہ تو اگر ان پر رحم فرمائے، معاف کر دے تو تو بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے، کوئی تجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر، امتیوں پر اس قدر شفقت ہے، محبت ہے کہ یہ آیت جب آپ نے پڑھی تو پوری رات نماز میں یہی آیت پڑھتے رہے، پوری رات یہی آیت پڑھتے رہے، اور اپنی امت کو سوچتے رہے ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو اگر ان کو عذاب دینا چاہے تو تیرے ہی بندے ہیں، تیری مرضی ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اے اللہ تو اگر ان پر بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے تو پھر تو بڑا زبردست ہے، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں کہ تو نے فلاں کو کیوں معاف کیا، کون تجھے پوچھنے والا، تیری مرضی ہے، کوئی تجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو سب کو معاف کر دے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں نکلے، رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ وہ بالکل آہستہ آہستہ نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی بھی آواز نہیں، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پورا ہلہ مچا رکھا تھا، زور زور سے تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو جب ان دونوں حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
یا ابا بکر مررت بک وانت تصلی تخفض صوتک، اے ابو بکر رات میں تیرے پاس آیا تھا دیکھوں کہ کیا کر رہا ہے، تم تو نماز پڑھ رہے تھے، کچھ بھی آواز نہیں، بالکل پن ڈراپ سائلنٹ، تم ہونٹ ہلا رہے تھے، بس آواز ہی نہیں آ رہی تھی، کیا بات ہے؟ قال، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، قد اسمعت من ناجیت یا رسول اللہ، حضرت جس کو میں سنانا چاہتا تھا یعنی اللہ، اس کو میں نے سنا دیا ہے، وہ تو دل کی باتوں کو بھی سننے والا ہے، زور سے پڑھوں آہستہ پڑھوں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے، اس لیے میں نے سنا دیا اس کو، بس کافی ہے، زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ حضور نے فرمایا اچھا۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر مررت بک وانت تصلی رافعا صوتک، کیا بات ہے عمر، رات میں تیرے پاس آیا تھا، تم تہجد میں چیخ رہے تھے، زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، حضرت میں رات میں قرآن زور زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میرے آس پاس میں جو لوگ اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان کو جگا دوں کہ اٹھو تہجد پڑھو، اس لیے میں زور زور سے قرآن پڑھ رہا تھا، اور ساتھ میں زور زور سے قرآن پڑھ کر کے شیطان کو بھی بھگا رہا تھا۔ دونوں کا جواب حضور نے سنا تو فرمایا، اے ابو بکر تم جو ہے اپنی آواز تھوڑا بلند کر دو، یعنی تھوڑا ساؤنڈ بڑھا دو تم۔ اور حضرت عمر سے کہا، اے عمر اتنے زور سے نہیں پڑھنا قرآن نماز میں، تہجد میں، تھوڑا ساؤنڈ کم کر، یعنی درمیان میں لا کر کے دونوں کو کھڑا کر دیا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کسی عورت کو عادت پڑ گئی روزانہ وہ تہجد پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں نماز نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے، ان دنوں میں بھی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے معمول کے مطابق اٹھا کرے، 3:30 بجے 4 بجے اٹھے، وضو کرے اور بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ لے، تسبیح پڑھے، استغفار پڑھے، درود شریف پڑھے اور دعا کرے۔ دعا تو منع نہیں ہے نا، اس رات میں دعا تو منع نہیں ہے، نماز پڑھنا منع ہے، دعا کرنا کہاں منع ہے؟ تسبیح منع نہیں ہے، درود منع نہیں ہے، استغفار منع نہیں ہے، کیونکہ اگر ان 5-7 دنوں میں اگر عورت سوتی رہ گئی تو پھر نیکسٹ جب نماز پڑھنے کے دن آئیں گے اس میں اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، عادت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس لیے عادت کو باقی رکھنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ روزانہ اس وقت اٹھا کریں اور تسبیح پڑھ کر کے دعا کم از کم کر لیا کریں، انشاءاللہ عادت باقی رہے گی، اس کے اندر برکت ہوگی۔